سر یہ بتائیے کہ علامہ صاحب کی بہت ساری شاعری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہے. اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ علامہ صاحب فنا فی الشیخ تھے، کچھ کہتے ہیں آپ فنا فی الرسول تھے، اور کچھ فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں. تو سر یہ فرمائیے کہ علامہ صاحب کس مقام پہ تھے، اور یہ ٹرمز جو ہیں کچھ ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سنو ٹی وی چینل اور اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور آپ کا یہ پروگرام سب لائق ستاسین ہے کہ آپ نے لوگوں کی بنیادی ذہنی، فکری اور روحانی تربیت کے لیے حضرت علامہ محمد اقبال کے ایسے پہلو کا انتخاب کیا ہے کہ جسے آپ کے کلام کا جوہر کہا جاتا ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب نے اپنے مقالات کے اندر یہ کہا ہے کہ حضرت اقبال کے کلام کا جو ڈیووشنل ایلیمنٹ ہے، یعنی جو چیز تحریک پیدا کرتی ہے، وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جہاں تک آپ کی ابھی پوچھی گئی ٹرمز کا تعلق ہے، بنیادی طور پہ اگر ہم تصوف اسلامی کے اندر دیکھیں، جو حقیقت میں ایک حقیقت کا سفر ہے اور فنا فی الشیخ اس کے اندر ایک داخلی دروازہ ہے جہاں سے ایک سالک اپنے اصل منزل کی جانب سفر کا آغاز کرتا ہے. صحیح. آگے چلتے چلتے وہ جب شیخ اس کو ارات الطریق کے منصب کے تحت آگے بھیجتا ہے تو پھر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک شرف باریابی پاتا ہے. میں نے اس کو ایسے شاہ صاحب دیکھا ہے مختلف کتابوں میں کہ تصور شیخ یا فنا فی الشیخ سے مراد یہ ہے کہ شیخ کے بارے میں خیال آئے آپ کو، شیخ کا خیال جو ہے اس میں آپ پختگی لائیں، کیونکہ خیال جو ہے بیسیکلی عمل اس کے بعد انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. کوئی خیال ہی ہوتا ہے، جب اس پہ پختگی آ جاتی ہے تو انسان عمل پہ آ جاتا ہے. بالکل. تو خیال کے بارے میں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ وسوسے پھینکتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ کاف کی آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سرداران مکہ تھے ان کا ایک وفد آیا جس میں ابو سفیان بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو پہلے آپ اٹھائیں اپنے پاس سے تو ہم آپ کی بات سنتے ہیں، کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں، کمی کمین ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری بے عزتی ہوتی ہے. تو ابھی آپ نے ان کو اٹھایا نہیں ہے. خیال فرمایا، حضرت علی کو ایک بندہ بھی بھیجا کہ وہ آ جائیں اور لکھ دیں آ کے. انہوں نے کہا یہ میں لکھ کے بھی دیں کہ آئندہ بھی جب ہم آئیں تو آپ ان کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے. تو ابھی اس سے پہلے کہ آپ کچھ ان کے بارے میں فیصلہ فرماتے، لکھواتے کچھ، تو وہی آگے یہ آیت جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے محبوب اپنے ذات کو، اپنی آنکھوں کو صبر کرانا ہے ان کی محفل کے ساتھ، ان کی کمپنی میں رہنا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹانی، نظر میں رکھنا ہے، نظر میں رکھنا ہے، صحبت ان کی اختیار کرنی ہے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی جو مال و متاع ہے یا زینت ہے اس کے لیے ان کی کمپنی نہیں چھوڑنی. آگے ان کے بارے میں کہ یہ تو نفس پرست ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. تو سر وہاں سے ہمارے صوفیہ ایک بات لیتے ہیں کہ جو کمپنی ہے وہ نیک لوگوں کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کی کمپنی ہو. اور جب وہ کمپنی نہیں ہے تو پھر بھی خیال بھی انہی کا آئے گا، ظاہر ہے، جس کی آپ نے کمپنی اختیار کی ہے، جس کی کمپنی میں رہتے ہیں آپ. تو اس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آپ کو پکا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ فنا فی الشیخ ہو گئے. کیا فرماتے ہیں سر؟ بالکل. دیکھیں یہ جو چیز آپ نے فرمائی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ابتدا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس طرح مشائخ کے ساتھ یا صحبت مرشد اختیار کرتے ہیں تو آپ کو پورا ایک انوائرمنٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. جس صحبت کی تلقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اسی کو پھر ہمارے لٹریچر میں صحبت صالح ترا صالح کنا تالے ترا تالے کنا، مولانا روم کا کلام، بالکل مولانا روم کا کلام ہے. اور بلکہ حضرت سعدی کو لے لیں تو وہ جو کہتے ہیں صحبت کے انہی اثرات کے تحت کہ مٹی سے جب پوچھا گیا کہ تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی
تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں تو ذات کی مٹی ہی ہوں، جمال ہم نشیں جمال ہم نشی در من اثر کر ورنہ من ہما ہما حاکم کے خاکم ہستم۔ کے ہستم، تو درست میں ہے۔ تو ذات کی مٹی ہوں، یہ ہم نشیں کی صحبت نے اثر ڈالا ہے۔ صحبت پہ تو سر کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں، ہر بالکل بندہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جب آپ ایک صحبت میں موجود رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈومیننٹ ماحول ہوتا ہے وہ اس شیخ کا ہوتا ہے جس کی عقیدت میں آپ وہاں پہ موجود جس ہوتے کی ہیں، محفل میں ہیں خیالات بھی اسی کے آئیں گے، خیالات اسی کے آئیں گے۔ اچھے کے ہیں تو اچھے کا خیال آئے گا، برے لوگوں کے ساتھ ہیں تو بروں کے خیال بھی آئیں گے۔ جب ان تصورات اور ان چیزوں سے آپ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ ایک اور صوفیہ کی بات میں بتاتا چلوں، سر آپ اگر مختلف ملفوظات کے اندر پڑھیں، حشر بحث میں بھی دیکھیں، ہاں جا بجا یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ اس سالک کو وہاں پہ روکنا نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ وہ اس فنا فی الشیخ کی تمام منازل طے کرنے کے بعد اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اب آگے وہ جا سکتا ہے، تو پھر زیادہ دیر آپ درمیان میں حائل نہ رہیں، اس کو آگے بھیجیں۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر اگلے جو درجات ہوتے ہیں اسی کے اندر فنا فی الرسول والے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فنا فی الرسول کی واضح جو مثالیں ہیں وہ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ملیں گی، صحیح۔ اور بعد میں بھی جتنے بھی مشائخ ہیں ان تمام کے اندر بھی فنا فی الرسول اور ان مراحل سے گزر کر یہ لوگ آگے آئے۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال مرحوم جو ہیں، آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے اندر یہ جو فنا فی الرسول والا پہلو ہے یہ بڑا ڈومیننٹ نظر آتا ہے۔ صحیح۔ میں اس پہ ایک ایویڈنس کے طور پہ بات بتاؤں گا، گوہر میلسانی کی کتاب ہے کہ اقبال سے علامہ اقبال کیسے بنے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب یورپ کی طرف حضرت اقبال جا رہے تھے اور کپتان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم وادی عدن سے گزر رہے ہیں، اور ادھر قریب مسلمانوں کا محترم مقام مدینہ المنورہ کی بات کی، تو حضرت اقبال کی کیفیت ایسی تھی جیسے مرغ بسمل تڑپتا ہے نا پرندہ، اس کو کاٹ ذبح کر کے پھینکا جائے تو وہ تڑپ اٹھے، اور تو کچھ تھا نہیں، وہ اس بحری جہاز کے باہر تختے پہ آئے اور دیکھا تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، تو شاعر کو تخیل مل گیا، تو کہا اللہ رے خاک پاک طیبہ و نجف، سورج بھی گیا تو سر کے بل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فنا فی الشیخ کے بہت ساری ایویڈنسز، فنا فی الرسول کی صوفیہ ایویڈنسز نے تو ملتی یہاں ہیں۔ تک لکھا ہے کہ جب انسان اپنی صحبت کی وجہ سے، صحبت شیخ کی وجہ سے اس میں بار بار آتا جاتا ہے، تو پھر روحانی طور پہ جس مقام پہ وہ ہے اس کی زیارت آپ کو ہوتی ہے، اور وہاں سے جب ترقی کرتا ہے تو پھر انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہاں سے جب ترقی کرتا ہے تو پھر معاملہ آگے ہے، پھر معاملہ آگے چلتا پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ عام ہمارے جو علماء ظاہر ہیں انہوں نے تو یہاں پہ آ کے تو یہ راستہ ہی بند کر دیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ کہتے ہیں جی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ لطیف ہے اور باخبر ہے۔ لیکن ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ لطیف چیز کو آپ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت کا ترجمہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھیں ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی روح بھی تو لطیف چیز ہے، تو کیا آپ کو خواب میں کوئی مرا ہوا بندہ، اس کی روح سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ تو خواب میں یہ ممکن ہے۔ تو علامہ نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور آسمانوں کی سیر بھی لکھی ہے، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، تو میں ایک دو کلام ان کے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو عشق رسول کا چونکہ ٹاپک ہے تو اس پہ بھی کرتے ہیں۔ غلام نبی خیال کی ایک وہ کتاب ہے اقبال اور تحریک آزادی کشمیر، جی، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں بڑا مزے کا، اشعار سنانے سے پہلے میں وہ آپ کو ضرور سناؤں گا۔ اس میں ایک بندے کا ذکر ہے، کرنل محمد خان صاحب، یہ جو میٹھا ٹوانا والے ہیں، جی جی، تو وہ حضرت سے ملنے جاتے، تو وہ ایک دن وہ کہتے ہیں جی میں صبح کی نماز پڑھی اور میں جلدی ذرا چلا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خان محمد بھائی آج اتنی جلدی تکلیف کی، صبح صبح ہی آ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا بتاؤ جی کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ تو خان صاحب کہتے ہیں، غلام نبی خیال نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ خان محمد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خان محمد اقبال کو ہمارا سلام کہنا۔ ماشاء اللہ۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا خان محمد سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ لذت لے رہے ہیں آئے ان ہائے لفظوں کی۔ علامہ کو ہمارا سلام کہنا۔ کہتے ہیں جی یہ 2-3 دفعہ کہا اور حضرت کی ہچکی بن گئی پھر۔ تو یہ عشق رسول کے معاملات ہیں۔ بے شک۔ تو یہ جو آگے کلام ہیں یہ سارے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہما اوست،
گھر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بھی کہ سرکار تک پہنچو وہی سارا دین ہے. اچھا میں اس پہ نا تھوڑا اسرار خودی سے ایک کلام لوں گا جی جو بالکل آپ کا یہ جتنا آپ سکیچ بنا رہے ہیں کنکلوڈ آ کے یہی کرتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں ان کا مقام کیسے ہے. اسرار خودی میں ایک آپ نے ٹائٹل لیا ہے خودی از عشق و محبت استحکام می گیرت. جی 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 کہ خودی جو ہے نا عشق و محبت سے مضبوطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور عشق و محبت کو پھر جا کے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد لے کر آتے ہیں. صحیح. کہ ہست معشوق نہا اندر دلت چشم اگر داری بیا بنمایت. اگر ہے تیرے دل دیکھنے والی آنکھ ہے تیرے دل میں آ دکھاؤں تجھے میں دکھاتا ہوں سبحان اللہ. یعنی کہ ہست معشوق نہا کہ معشوق جو ہے وہ تو تیرے دل کے اندر موجود ہے. خودی کی بات آپ ذہن میں رکھیے ضرور کہ خودی کے بارے بتا رہے ہیں کہ اندر تیرے دل کے اندر معشوق ایک موجود ہے. اگر تیرے اندر دیکھنے والی آنکھ ہے آ دکھاؤں تو آ بنمایت میں تجھے دکھاتا ہوں. وہ کیا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. کہتے ہیں کہ ان کے جو عاشق بھی ہیں ان کی بات تو بہت بڑی ہے لیکن ان کے جو عاشق بھی ہیں وہ خوباں خوب تر جو خوب ہیں ان سے بھی وہ آگے ہیں. اور آگے ان کی صفات بتائیں خوش تر وہ بہترین ہیں, زیبا تر وہ بڑے زیبائش کے ساتھ ہیں, محبوب تر وہ بڑے پیارے ہیں. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں دل ز عشق او توانا می شود کہ ان کے عشق سے دل مضبوط ہوتا ہے. بالکل یعنی خودی قوت پاتی ہے ان کے عشق سے. خاک ہم دوشے سریا می شود. یہ مٹھی بھر جو خاک ہے نا بندے کی مٹی یہ ہم پلے سریا جا کے ہوتی ہے آسمان کے برابر آسمان کے. یعنی کہ وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا نا کہ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا زن براستان کامل. کہ ایسے کامل ہستیوں کے آپ قریب جائیں تو یہ خاک ہم دوشے سریا ہوتی ہے. اب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں کہ خاک نجد از فیض او چالاک شد آمد اندر وجد و بر افلاک شد. کہ جو خاک نجد ہے وہ ان کے فیض سے بہت جو ہے وہ بھلی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ افلاک کو جا کے چھوتی ہے. اور کنکلوڈ کرتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ما ز نام مصطفیٰ است. کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول کریم کا مقام ہے اور ہماری جتنی بھی آبرو ہے یہ انہی کے نام کا تصدق ہے جو چل رہی ہے.